آئیے اس کارواں کو آگے بڑھاؤں اور میں پھر اسی تقریری سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے، خطابت کے ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے میں ایک ایسی شخصیت کی طرف آپ کے ذہن کو مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کے سروں پر کبھی ادارے کی ذمہ داری اور جس کے سروں پر کبھی ملت کی ذمہ داریاں، جن کے سر پہ کبھی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جگہ جگہ پروگرام کا انعقاد کرنا اور جا کر کے وہاں پہ امت مسلمہ کے اندر اپنی باتوں کو رکھنا، اور میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ شخصیت جب کبھی اپنی تقریر کی رو میں آئے تو دریا کی روانی اپنی روانی کو اور موجوں کی تغیانی اپنی تغیانی کو، حتیٰ کہ فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندے اپنی پرواز کو بھی بھول جایا کرتے ہیں۔ تقریر میں آتی ہے کہاں کیفیت دل کی، اور محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف عمیم آتا ہے، اور اہل محفل کو شادمہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ ان سب سے مراد ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے بہت ہی محترم و مکرم فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا مسعود عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ہے۔ میں ان سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ قلم سنبھل کے چلانا بہت ضروری ہے، ادب کا پھول کھلانا بہت ضروری ہے، اندھیری رات میں بھٹکے ہوئے مسافر کو چراغ راہ دکھانا بہت ضروری ہے، اور فلمی ماحول میں مشغول ہے یہ معاشرہ، اس لیے اللہ کی بات اور رسول کی بات سنانا بہت ضروری ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. اسٹیج پہ تشریف فرما قابل صدر احترام علماء کرام، ائمہ عظام، و سامنے تشریف فرما میرے دینی ایمانی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ اگر کوئی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، یعنی ہم اور آپ ہیں۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو کئی قسمیں کھا کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے اس سرزمین یعنی مکہ المکرمہ کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، یعنی ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہم انسانوں کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے، ویسے ہی اللہ نے ہماری اس افضلیت کو باقی رکھنے کے لیے، اس اشرفیت کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت دین عطا کیا ہے،
ایک خوبصورت مذہب عطا کیا ہے جس کے بارے میں خود قرآن مقدس میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک معتبر دین دین اسلام ہے۔ اب ہم اور آپ یعنی یہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اشرف اور اعلیٰ ہو کے باقی رہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اور آپ کو اعلیٰ بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے، تو یہ اعلیٰ عمدگی اور یہ خوبصورتی دنیا اور آخرت میں باقی رہے، تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے دین، اللہ کے دین کے جو اصول، جو قواعد، جو ضوابط ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس نہج پہ ہونا چاہیے جو قرآن نے بتایا ہے، جو احادیث نے بتایا ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون، رسول کے لائے ہوئے پیغامات کے خلاف زندگی گزارتا ہے، شرعی اصول و ضوابط کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے، اسلامی رسم و رواج کے خلاف انسان زندگی گزارتا ہے، انسانی طریقوں کو اپناتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنے پیروں کی ٹھوکروں میں رکھتا ہے، اور وہی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کامران ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر کوئی انسان اسلامی رسم و رواج کے خلاف، اسلامی طریقوں کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف اپنی شادی بیواہ کرتا ہے، اپنی نشست و برخاست بناتا ہے، زندگی کی معاشرت کو نبی کے طریقوں کے خلاف بناتا ہے، وہ انسان دنیا کی نظروں میں چاہے جتنا بھی کامیاب ہو جائے، وہ انسان دنیا کی نگاہوں میں چاہے جتنا بھی کامران ہو جائے، جتنا بھی باثروت ہو جائے، جتنا بھی بامسند ہو جائے، رب کہتا ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ایسا انسان دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے تو اپنی زندگی کا ہر قدم اس نہج پہ اٹھانا پڑے گا، اپنی زندگی کی بود و باش اس طرح اختیار کرنی پڑے گی جو ہمارا پیغمبر نے بتایا ہے، جو ہمارا قرآن نے بتایا ہے۔ اگر ہم اس کے خلاف ہیں تو پھر ہماری ناکامی طے ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ اسلامی پہچان کے ساتھ زندہ ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے شعبوں میں ایسے رسم و رواج کو فروغ دے دیا ہے جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، جو ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ان تمام رسم و رواج کو، ان تمام طریقوں کو بیان کرنا نہیں چاہتا، میں صرف ایک طریقہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اسلامی معاشرے میں انتہائی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ بام عروج کو پہنچ رہا ہے، بلکہ ہر انسان اس میں ملوث ہے، ایک حاجی صاحب بھی، ایک نمازی صاحب بھی، ایک عالم دین بھی، یعنی ہر طبقہ اس چیز کو کر رہا ہے۔ وہ کون سا رسم ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو اسلام کا طریقہ نہیں، جو نبی کی سنت نہیں، جو اللہ کا فرمان نہیں، لیکن ہر ایک مبتلا ہے، ایک حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، نمازی بھی ہے، جماعت کے چلے بھی لگا رہا ہے، چہروں پہ داڑھیاں بھی ہے، لباس میں کرتا پائجامہ بھی ہے، پھر بھی دھڑلے سے کر رہا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ ہے ہمارے معاشرے کا جہیز۔ 5 وقتوں کی نمازیں پڑھی جا رہی ہے،
جماعت کے چلے نہیں چھوٹ رہے ہیں، درس حدیث نہیں چھوٹ رہا ہے، مسجد کی امامت نہیں چھوٹ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹ رہی ہے، دین کی باتیں نہیں چھوٹ رہی ہے، لیکن جب انسان اپنی شادی کرنے پہ آ رہا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کر رہا ہے، اپنے بھائی کی شادی کر رہا ہے، تو انتہائی بے دردی کے ساتھ جہیز کا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ جہیز اسلام کا رسم نہیں ہے، یہ تو غیروں کا رسم تھا، یہ تو ہندوؤں کا رسم تھا، لیکن آج ہم مسلمانوں نے اسے ایسی مضبوطی سے پکڑا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نعوذ باللہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ جہیز ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے، ایک برا رسم ہے، بلکہ ایک دیمک ہے جو پورے معاشرے کو چاٹ چاٹ کر کے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس جہیز کے نقصانات کو، اس کے مضرات کو کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ کی آنکھیں نہیں کھلی ہے؟ آپ کی کانوں میں کیا کسی نے روئی ٹھوس دیا ہے؟ اخبار کی سرخیاں نہیں پڑھتے؟ خبریں آپ نہیں جانتے کہ اس جہیز کی وجہ سے کتنی بہنوں نے خودکشیاں کر لی؟ اس جہیز کی وجہ سے کتنے ہنستے کھیلتے گھر اجاڑ دیے گئے؟ اس جہیز کی وجہ سے کتنی خوبصورت بیٹیاں، کتنی خوبصورت بیٹیاں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی؟ کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک دبیز پردہ پڑا ہے؟ نہیں دکھتا کہ اس جہیز کی وجہ سے اماں عائشہ کی بیٹیوں کو جسموں پر پیٹرول چھڑک کر کے خاکستر کر دیا گیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک غریب کی بیٹی جو اپنے دل میں یہ آہیں لے کر کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی کہ کوئی نوجوان آئے گا جو اسے رشتے کا مطالبہ کرے گا اور اس کی ہاتھیں رنگین ہوگی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس جہیز کی وجہ سے کتنی بہن فاطمہ کی بیٹیوں نے، اماں عائشہ کی بیٹیوں نے ارتداد اختیار کر لیا، اپنے اسلام ہی کو خیرآباد کر دیا؟ میرے معزز بزرگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جرائم جو ثابت ہو رہے ہیں، بہنوں کا ارتداد، بیٹیوں کی خودکشیاں، آج ہماری بہن اور بیٹیوں کے حالات دیکھے، ہر خبر چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، آپ خبروں کو تو پڑھیں، ہر خبر کی سرخیاں بنتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں فاطمہ نامی لڑکی فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کون سے ایمان والے ہیں آپ؟ کون سا آپ کے دل میں ایمان ہے؟ کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ کس پیغمبر کو ماننے والے ہیں؟ کون سی نمازیں آپ پڑھتے ہیں؟ کون سے روزے آپ رکھتے ہیں؟ کس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ کون سے اسلامی نام کے ساتھ زندہ ہے کہ آپ کی زندگی کے برقرار رہتے ہوئے آپ کی بہن اور بیٹیاں غیروں کا ٹیشو پیپر بن رہی ہے، لیکن آپ کی غیرت بیدار نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے کتنا تکلیف دہ بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، مسلم بہن اور بیٹیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ کتنی شرم اور بے غیرتی کی بات ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے معاشرے کے جہیز کے نام پہ حرام لقمہ اپنے پیٹوں میں ٹھوسنے والوں کے لیے یہ ڈب مرنے کی بات ہے کہ تمہاری زندگی کے رہتے ہوئے تمہاری بیٹیوں کو کوٹھوں پہ لے جایا جا رہا ہے، تمہاری بیٹیوں کی بولی لگائی جا رہی ہے، تمہاری بہن اور بیٹیاں روڈوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کر رہی ہے کہ جہیز کا بوجھ اس کا باپ برداشت نہ کر کے وقت پہ شادی نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کے اس مقام کو پہنچ گئی ہے۔ ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی یوں ہی باقی رہے گی؟ ہمیں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، نماز میں سستی ہو جائے، روزوں میں سستی ہو جائے، زکوٰۃ میں سستی ہو جائے، حج میں سستی ہو جائے، عبادات کے اندر سستی ہو جائے، آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں گے، معافیاں مانگیں گے، رب آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن علماء موجود ہے، خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں،
لیکن اگر آپ کے کسی عمل کی وجہ سے کسی بھائی کا حق تلف ہوتا ہے، کسی بہن کا حق تلف ہوتا ہے، کسی بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر آپ اس تکلیف کی مغفرت کے لیے، اس کی معافی کے لیے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے، سجدوں میں گر جائے، آنسوؤں کے قطرات ٹپکا لے، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں آنسوؤں کا سمندر بھی تیار کر لے، پھر بھی رب معاف نہیں کرے گا۔ جہیز میں 4 ویلر لے لیا، جہیز میں 2 ویلر لے لیا، جہیز میں چند تھان کپڑے لے لیا، جہیز میں زیورات لے لیا، جہیز کے نام پہ ڈالے کے سامان لے لیا، جہیز کے نام پہ کپڑے لے لیا، اور پھر یہ کم وقت چلتا ہے حج کرنے کے لیے، پھر یہ چلتا ہے مسجد میں لمبی لمبی رکعت پڑھنے کے لیے، پھر یہ بیٹھتا ہے اور گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، پھر اس کے چلے نہیں چھوٹتے ہیں، ممبر و محراب کی تقریریں نہیں چھوٹتی ہے، یہ سب ڈھونگ ہے ڈھونگ، یہ کچھ کام نہیں آنے والے اگر ہم نے اس جہیز کے پیسوں کو واپس نہیں کیا تھا۔ یہ معمولی گناہ ہے، شادیوں میں جہیز کو مانگنا یہ معمولی گناہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ذرا اس کا استعمال کرے اور استعمال کر کے سوچے کہ کس بنیاد پہ ایک لڑکی کے باپ سے ہم جہیز مانگتے ہیں، کون سی ایسی شریعت ہے جو اس کی اجازت دیتی ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک باپ ہوتا ہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ باپ اس بیٹی سے بے پناہ محبتیں کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں سے محبت کرتے ہیں، انہیں سینوں سے چمٹا کے رکھتے ہیں، ہر لمحہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس کی بہن اور بیٹی کسی کمینے اور منافق کا لقمہ ہوس نہ بن جائے۔ پھر وہ بیٹی جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتی ہے، جب وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ مہندیوں سے رنگین کیے جائے، جب وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے گھر کو آباد کیا جائے، اس کا بوڑھا باپ معاشرے کا طواف کرتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی جگہوں پہ رشتے کے لیے جاتا ہے، کہیں اسے تانے دیا جاتا ہے کہ تیری بیٹی خوبصورت نہیں ہے، تیری بیٹی خوبصورت نہیں ہے، تیری بیٹی تعلیم یافتہ نہیں ہے، تیری بیٹی لمبی نہیں ہے۔ طرح طرح کے تانے سننے کے بعد وہ باپ ہمت نہیں ہارتا، محنت کر کے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنی بیٹی کے لیے ایک اجنبی نوجوان کو تلاش کر کے لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے، جس بیٹی کو 20-25 سال اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھا، جس کی مسکراہٹوں پہ جانیں قربان کرتا تھا، جس کی خوشیوں کے سامنے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دیتا تھا، ایسی کھلتی کلی کو، ایسے جگر پارے کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ باپ کس غم کے ساتھ رخصت کرتا ہے؟ جو باپ ہوں گے وہ بتائیں گے کہ کتنا غم ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ پھر وہ بیٹی جاتی ہے اپنے سسرال میں، چند دن مہمان رہتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی مہمانی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بیٹی اپنے سسرال والوں کی خدمت کرتی ہے۔ کیسے کرتی ہے؟ اس گھر کا باورچن بن کے سارے خاندان کے لیے کھانا بناتی ہے، اس گھر کا دھوبن بن کے سارے خاندان کے لیے کپڑوں دھلتی ہے، اس گھر کا دایا بن کے اس مرد کے بچوں کے پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، اس گھر کی خادمہ بن کے سارے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے۔ ان تمام قربانیوں کے بعد، ان تمام خدمتوں کے بعد وہ ہر لمحہ یہ کوشش کرتی ہے کہ کہیں اس کے سسرال والے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، جگر دیا ہے، میرا نوجوان بھائی بھی سن رہا ہے، جس کو اللہ نے قوت بازو دی ہے، قوت طاقت دی ہے، وہ اس لیے نہیں دیا تھا، اسے تعلیم دیا ہے، اسے ڈگریاں دی ہے، اسے عمدہ صلاحیتیں دی ہے۔ رب نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان صلاحیتوں کا غلط
استعمال کر کے وہ جہیز کے نام پہ لڑکی کے باپ سے بھیک کا ڈیمانڈ کرتا. صلاحیتیں اس لیے دی ہے، صلاحیتیں اس لیے دی تھی کہ وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوتا، وہ مالدار اٹھ کھڑا ہوتا اور معاشرے میں اعلان کرتا کہ رب نے ہمیں قوت بازو دی ہے، رب نے ہمیں طاقت دی ہے، رب نے ہمیں اپاہج نہیں بنایا ہے، رب نے ہمیں مزدور نہیں بنایا ہے، رب نے ہمیں غریب نہیں بنایا ہے، رب نے ہمیں بھکاری نہیں بنایا ہے. جب رب ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے تو میں جہیز کیوں لوں گا؟ لیکن آج وہ نوجوان کھلے طور پہ اپنی صلاحیتوں کے بنیاد پہ، اپنی ڈگریوں کے بنیاد پہ جہیز کا مطالبہ کرتا ہے. یہ کس قدر ظالمانہ حرکت ہے، سفاکانہ حرکت ہے، باطلانہ حرکت ہے. ایسے شخص کو معاشرے میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جو ایک بیٹی کے باپ سے 30-35 سال کی کمائی ہوئی جمع پونجی کو سیکنڈوں میں اینٹھ لیتا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کہ ایک لڑکی جو ایک وقت میں آپ کی خادمہ بھی ہوتی ہے، باورچن بھی ہوتی ہے، نوکرانی بھی ہوتی ہے، دھوبن بھی ہوتی ہے، دایا بھی ہوتی ہے، اتنے ساری خدمات ایک لڑکی انجام دیتی ہے، پھر بھی یہ ظالم معاشرے کا کمینہ اور خسیس اور انسانی لباس میں بھیڑیا بے دردی سے اس لڑکی کے باپ سے جہیز مانگتا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، ایک شخص 30-40 سال محنت کرتا ہے، اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑتا ہے، نئی نویلی دلہن کو چھوڑتا ہے، آسائش کی زندگی کو چھوڑتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے، مہینوں سالوں گزار کر کے بڑھاپے کے عمر تک کچھ پیسے اکٹھا کرتا ہے تاکہ بڑھاپے میں وہ پیسے اس کے کام آ سکے، اس کے بچوں کی تعلیم پوری ہو سکے، اس کے لیے دوا علاج کیا جا سکے. لیکن پھر بھی معاشرے کا یہ کمینہ انسان 30 سال کی کمائی ہوئی پراپرٹیز کو، جس کے ساتھ اس بوڑھے باپ کی ڈھیر ساری تمنائیں لگی ہے، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی آرزویں لگی ہے، ایسا شخص اس 30 سال کی کمائی اور پراپرٹیز کو شادی کے نام پہ، جہیز کے نام پہ بھیک میں لے کر کے چلا آتا ہے. پھر یہ شخص کتنی نمازیں پڑھ لے گا، کتنے روزے رکھ لے گا، کتنے صدقات دے لے گا، کتنے حج کر لے گا کہ اللہ معاف کرے گا؟ ہرگز اللہ نہیں معاف کرنے والا. ذرا سوچئے ہم کس نبی کو ماننے والے ہیں. ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کی بعثت کس سرزمین پہ ہوتی ہے. وہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا ہے جہاں نبی امی کو مبعوث کیا جا رہا ہے. اس کا ماحول کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. ایک جانور سے محبتیں کی جاتی تھی، لیکن عورتوں سے اتنی نفرتیں کی جاتی تھی کہ جب بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی تھی باپ کے آنکھ اور بھوں چڑھ جاتے تھے. ایسے معاشرے میں ہمارا پیغمبر آتا ہے اور بیٹیوں کے حقوق بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو باپ ایک بیٹی کی پرورش کر دیا، اس کی تعلیم و تربیت کر دیا، وہ باپ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، وہ باپ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. جو اپنی بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آتا ہے وہ کامل مومن ہے. جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے. یعنی ہمارے پیغمبر نے عورتوں کے مکمل حقوق بتائے ہیں، ان کو زندہ رہنے کا حق عطا کیا ہے. لیکن اسی نبی کا، اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا یہ مسلمان، یہ ہنستا کھیلتا سر ابھارتا ہوا نوجوان، اسی نبی کا نام لینے والا اپنے معاشرے میں جہیز کے رسم کو فروغ دے کر کے، جہیز کے نام پہ بھیک کا ڈیمانڈ کر کے اسی نبی کی روحانی اولاد کو پھر سے زندہ زمین میں دفن ہونے پہ مجبور کر رہا ہے. ذرا سوچئے کہ جب ہم اور آپ مر کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے حشر کے میدان میں، جب آسمان و زمین کے درمیان 7 سورج نکلا ہوگا، انتہائی دھوپ اور تپش کا عالم ہوگا، اس وقت ہمارا پیغمبر سے جب ہمارا سامنا ہوگا، ہمارا پیغمبر ہم سے پوچھے گا کہ میں
دنیا میں گیا تھا عورتوں کو جینے کا حق دیا تھا، انہیں اپنا حق مانگنے کا حق دیا تھا، لیکن تم میرے ہی کلمہ پڑھنے والے، میرے ہی نام لینے والے ہو کر کے تم نے معاشرے میں جہیز کو فروغ دے کر کے پھر سے بیٹیوں کو خودکشیاں کرنے پہ مجبور کیا، پھر سے بیٹیوں کو اپنی عزتوں کا سودا کرنے پہ مجبور کیا، پھر سے بیٹیوں کو نیلام ہونے پہ مجبور کیا۔ تم نے پھر میرا کلمہ کیوں پڑھا؟ بتائیے، ہم کوئی جواب دے پائیں گے؟ اس لیے میرے دینی بزرگوں، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی شادیوں کے اندر سے جہیز کے رواج کو ختم کرے۔ خدا کے واسطے آپ بھوکے مر جائیں، محنت کر کے بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جائیں، لیکن خدا کے واسطے ایک بیٹی کے باپ سے جہیز کا ڈیمانڈ نہ کرے، بلکہ اس کا احسان مانے۔ بیوی آپ کی، بہو آپ کی، بھابھی آپ کی، لیکن ساری خدمات اس بوڑھے باپ نے کر کے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیا۔ احسان ماننا چاہیے اس بوڑھے باپ کا، لیکن یہ ظالم معاشرہ انتہائی بے دردی کا ثبوت دیتے ہوئے، انتہائی ظالمانہ اور صفاقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے بھیک مانگتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے، ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک بھکاری دیکھتے ہیں جو انتہائی پھٹا پرانا لباس پہنتا ہے، انتہائی بوسیدہ کپڑوں میں ہوتا ہے، پراگندہ بالوں میں ہوتا ہے، اور ہو کر کے پھر اس کے بعد کاسے گدائی ہاتھ میں لیتا ہے اور لے کر ہمارے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ ہمیں 1 روپیہ دے دو۔ ہم خوشی سے اس کے برتن میں 1 روپیہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھکاری اچھا ہے، یہ بھکاری بہتر ہے، لیکن اس سے بڑا بھکاری ہے وہ، انٹرنیشنل بھکاری ہے وہ، جو انتہائی خوبصورت لباس پہنتا ہے، انتہائی عمدہ گاڑیوں میں سوار ہوتا ہے، انتہائی عمدہ پرفیوم مارتا ہے، ایک لڑکی کے دروازے پہ جاتا ہے، عمدہ غذائیں تناول کرتا ہے، دوستی کا ہاتھ بٹاتا ہے، اور پھر آخر میں کہتا ہے کہ میں تیری بیٹی سے شادی اسی وقت کروں گا جب ہمیں جہیز میں 4 ویلر مل جائے، جب ہمیں جہیز میں 2 ویلر مل جائے۔ بدبختی کا حال یہ ہے کہ لوگ اپاچی مانگتے ہیں، بلٹ مانگتے ہیں، جس اپاچی اور بلٹ میں تیل ڈالنے کے لیے ان کمینوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس لڑکی کے باپ سے جس کے پاس کھانے کے لقمے نہیں ہیں، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، محنت کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں لڑکھڑاہٹ طاری ہو گئی، لیکن پھر بھی اپنی بیٹی کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے وہ لڑکی والا مجبور ہو کے زمینیں بیچتا ہے، جائیداد بیچتا ہے، بینک بیلنس نکالتا ہے، اور اس انسان کو جہیز میں اس کے ڈیمانڈ کو پورے کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جہیز صرف گاڑی کا مانگنا نہیں ہے، جہیز صرف کپڑوں کا مانگنا نہیں ہے۔ لڑکی کے گھر سے ہم کوئی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، چاہے وہ گاڑیوں کی شکل میں ہو، کپڑوں کی شکل میں ہو، اور زیورات کے شکل میں ہو، ڈالے کے شکل میں ہو، چاہے بارات کے انتظامات کے شکل میں ہو، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اس لیے میرے معزز بزرگوں، ہم آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آج تک اگر آپ نے لیا، آپ سے غلطی ہوئی، یہاں توبہ کر کے اٹھیں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ہم اپنے بچوں کی یا اپنی شادی میں جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے، کسی باپ کی آہیں نہیں نکالیں گے، کسی بچوں کی چیخیں نہیں نکالیں گے، کسی ماں کے کلیجے سے جو ممتا کی دعائیں نکلنی چاہیے اس ممتا کی جگہ پر اس کی آہیں اور بددعائیں نہیں نکالیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً اللہ آپ کی کمائی اور رزق میں برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے بات ختم کر رہا ہوں۔ دوسری چیز، اپنے شادیوں کے اندر سے ناچ گانا کو ختم کرے، آرکیسٹرا کو ختم کرے۔ کیسی بے غیرتی کی بات ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے، کان میں ایئر فون لگا لے، گانا سننے لگے۔ آپ بتائیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کا مذاق کر رہا ہے؟ ایسے ہی ایک مسلمان نکاح کی سنت ادا کرنے جا رہا ہے، جو نبی کی سنت ہے، جو عبادت ہے، اس عبادت کے انجام دینے سے پہلے یا انجام دینے کے بعد رنڈیوں کا ناچ کر رہا ہے، ویشیوں کا ناچ کر رہا ہے، بہنوں کو عریاں کر رہا ہے، اپنی بیٹیوں کے پیروں میں گھنگرو باندھ رہا ہے، ان کے پازیب کی آواز سن کر
نکاح کا مذاق ہے، یقیناً یہ نکاح کا مذاق ہے۔ جب یہ مذاق ہے تو اس نکاح سے خیر پیدا نہیں ہوگا۔ جب آپ نے دوسروں کی بہن اور بیٹیوں کو نچاتے ہوئے اپنی بہو کو لایا تو جو بہو اس شکل میں آئے گی وہ پورے خاندان کو نچائے گی، پھر پریشان ہو کے مولوی کے پاس جائیں گے، تعویذ بنا دو۔ بیوی بات نہیں مانتی، بہو بات نہیں مانتی، ساس کی خدمت نہیں کرتی، ارے کم بخت کرے گی تو کیسے کرے گی؟ تو نے لایا تھا تو ناچ نچا کر کے لایا تھا تو تم کو چین سے کیسے رہنے دے گی؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی شادی سے جہیز کو ختم کرے اور ناچ گانا کو ختم کرے، بارات کو بھی ختم کرے اور سادگی کے ساتھ نکاح کر کے نبی کی سنت کو ادا کرے تاکہ اس نکاح سے چین و سکون آئے، نفرت اور دشمنی نہ آئے، آفتیں نہ آئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔